بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 تختیاں گزر چکی ہے۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ یہ حرکات کی جمع ہے حرکت کی، حرکت نہیں بلکہ حرکت۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ حرکت کہتے ہیں کسی چیز کو حرکت مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریک۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بے ہوش بندہ بیٹھا ہوتا ہے، پڑا رہتے ہیں چارپائی پہ، جب اس کے ہاتھ پہ حرکت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے حرکت کری ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ ان کو حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ زبر جو ہے کیا نام ہے، حرف کو الف کی طرف، زیر حرف کو یا کی طرف اور پیش حرف کو واؤ کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زبر حرکت دیتے ہیں حرف کو الف کی طرف، اور زیر حرف کو حرکت دیتا ہے یا کی طرف، اور پیش حرکت دیتا ہے واؤ کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور ایک کو اگر کہیں گے تو حرکت کہیں گے، حرکت نہیں حرکت، را کے زبر کے ساتھ۔ صحیح ہے؟ بات سمجھے نا؟ تو حرکات کی تختی کے اندر جنہیں کہنا ہے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ حرکات کی تختی اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، یعنی حرکت کو اگر ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ جو ہے کیا نام ہے پھر حرف مدہ بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ حرف مدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حرکات کو کھینچنے سے بچائیں گے، حرکات کو مجہول کرنے سے بچائیں گے۔ کس سے بچائیں گے؟ مجہول کرنے سے۔ مجہول کرنے کا مطلب یہ کہ زیر اور پیش کو موٹا کر دیتے ہیں۔ زیر اور پیش کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیر اور پیش کو موٹا کرنے سے بچانا ہے۔ زیر اور پیش کو موٹا کرنے سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی مجہول کرنے سے بچانا، مجہول کرنے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زبر زیر پیش کو اتنے جلدی سے بھی نہ پڑھے کہ اس کو جھٹکا لگے، اتنے جلدی سے بھی نہ پڑھے کہ اس کو جھٹکا لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبر زیر پیش کو جھٹکا لگنے سے بھی بچانا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ صحیح ہے نا؟ بعض لوگ بہت جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تو حرکات پوری طرح ادا بھی نہیں ہوتے، حرکات پوری طرح ادا بھی نہیں ہوتے۔ بات سمجھے؟ تو حرکات کو پوری طرح ادا کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ پھر اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے موٹے حروف ہیں۔ موٹے حروف میں اگر اس پر زبر ہو تو اس کا درجہ جو ہے نا کیا نام ہے تھوڑا زیادہ موٹا ہوگا، پیش ہو تو دوسرے نمبر پہ ہوگا، زیر ہو تو تیسرے نمبر پہ۔ یہ اس تختی کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف جو ہے ان کے اعتبار حرکات کے 5 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 5۔ موٹا حرف جب اس پر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے تو سب سے زیادہ موٹا اس کو پڑھتے ہیں۔ سمجھے؟ دوسرے نمبر پہ بغیر الف کے صرف زبر ہو، کھڑا زبر بھی نہ ہو، الف بھی نہ ہو، صرف زبر ہو تو اس کو دوسرے نمبر پہ موٹا پڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر موٹے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کو تیسرے نمبر پہ موٹا پڑھتے ہیں، یعنی الف اور زبر والے سے کم پڑھتے ہیں، زبر والے سے بھی کم پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جب یہ حرف خود ساکن ہو اور اس کے ماقبل کسر ہو، اس کے ماقبل کیا ہو؟ زیر ہو، تو اس صورت میں چوتھے نمبر پہ اس کو موٹا کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ جب اس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو۔ 5ویں نمبر پہ جب اس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا، ایک اس کے اندر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ جو حرکات کی تختی ہے نا، حرکات کی تختی، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مخارج کے اعتبار سے لکھا ہے۔ کس اعتبار سے لکھا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں مخارج ہے نا، مخارج جب آپ شروع کرتے ہیں تو حروف مدہ کے بعد سب سے پہلے مخرج کون سا ہے؟ اقصائے حلق۔ اس سے کون سا حروف نکلتے ہیں؟ حمزہ ہا۔ اس کے بعد پھر وسط حلق ہے، اس سے کون سا حروف نکلتے ہیں؟ عین ہا۔ اس کے بعد پھر ادنائے حلق ہے، اس سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ عین فا۔ پھر قاف کا مخرج ہے، پھر کاف کا مخرج ہے، پھر جیم شین یا کا مخرج ہے۔ یہ حروف آپ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں پہلے کون سے حروف اس میں آئے ہیں؟ حمزہ آیا ہے، ہا آیا ہے، ایسے نا حمزہ ہا۔ پھر دیکھیں عین اور ہا آیا ہے، پھر اس کے بعد غین اور خا ہے، پھر اس کے بعد قاف ہے، پھر اس کے بعد کاف ہے، پھر جیم ہے، شین ہے، یا ہے، اسی طرح پھر لام، نون، را، اسی طرح ضا، دال، تا، اسی طرح صاد، سین اور زا، پھر غا، دال اور ثا، پھر فا، واو، با، میم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی میم بالکل آخر میں خیشوم بننا۔ صحیح ہے نا؟
یہ اس طرح جیسے مخارج نکلتے ہیں تو مخارج کے جو ہے نا کیا نام ہے ترتیب بھی اس طرح دی ہے کہ نکلنے کی ترتیب دی ہے، یعنی پہلے جو ہے نا خرشوم کو ذکر نہیں کیا ہے، پہلے ہونٹوں کو ذکر نہیں کیا ہے، سمجھے نا، یہ تو پھر مخارج نہیں ہوں گے نا، سمجھے نا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں تجوید کی اس کے اندر مخارج کس طرح ذکر کیے ہیں، مخارج کے اعتبار سے ذکر کیے، سب سے پہلے حمزہ پھر عین ہا پھر غین خا، اس طرح کرتے 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 آخر میں میم کا مخرج۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس تختی کو یاد کرنا بالکل آسان ہے۔ کس طرح ہے؟ آسان کس طرح ہے؟ سب سے پہلے حمزہ ہا ہے، پھر عین ہا ہے، پھر غین خا ہے، پھر قاف ہے، پھر کاف ہے، پھر جیم ہے، شین ہے، یا ہے، بات سمجھے نا، پھر لام ہے، نون ہے، را ہے، اسی طرح پھر قا دال تا، اسی طرح صاد سین زا قا دال تا، پھر جو ہے کیا نام ہے ہونٹوں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر فا، پھر واو، با، میم، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں بات سمجھے نا؟ ہاں با کو پہلے ذکر کیا، میم کو بعد میں ذکر کیا ہے، کیوں؟ با جو ہے نا ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتے ہیں اور میم ہونٹوں کی خشکی سے، تو تری اندر ہے خشکی باہر، تری اندر ہے خشکی، تو با کو پہلے ذکر کیا، میم کو بعد میں ذکر کیا، سمجھ آ رہا ہے؟ اگر خیشوم کے اعتبار سے لیتے ہیں تو تب بھی آخر میں ہے، اگر ہونٹوں کے اعتبار سے لیتے ہیں تب بھی، یعنی با جو ہے نا تری والے حصے سے اور میم خشکی والے حصے سے، بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ بات آپ کو بھی سمجھ آئے؟ اچھا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، ای او، یہ دیکھو دو حمزے بن جائیں گے، حمزہ زبر ا پڑھیں گے نا تو دو حمزے بن جائیں گے نا، تو نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، بات سمجھے نا؟ بعض لوگ ای کا الٹا بھی پڑھتے ہیں، لیکن خیر وہ آپ بھی جو ہے نا کیا نام ہے اپنی ترتیب میں بچوں کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، لیکن سیدھا پڑھنا جو ہے نا کیا نام ہے یہ کیا ہے ضروری ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھے نا؟ تو اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے آپ موٹے حرف کو لے لیں، مثال کے طور پہ قاف کو لے لیں، قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، قاف قاقی کو، قاقی کو، قاف موٹا ہے، کی چوتھے نمبر پہ، کو تیسرے نمبر پہ، ایسا قاقی کو، ہونٹ گول نہیں کرتے ہونٹ۔ اچھا دوسری بات اس کے اندر بعض لوگ جو ہے نا حروف کھینچ کے پڑھتے ہیں، قاف زبر قا، صحیح؟ تو ہماری ترتیب کھینچنے کی نہیں، ہماری ترتیب کھینچنے کی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ بچوں کے جو ہے سانس بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو آپ کھینچ کے پڑھائیں گے، پھر جو ہے نا کیا نام ہے یہ جو ہے نا حروف تو نہیں پڑھے جا رہے ہیں، ان کے اوپر حرکات پڑھے جا رہے ہیں، کیا پڑھے جا رہے ہیں؟ حرکات پڑھے جا رہے ہیں نا، بات سمجھے نا؟ یعنی اصل میں قا کی او، اصل میں یہ نا قا کی او، یہ تو نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا کھینچ کر نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ سب کو برابر، پہلی تختی دوسری تختی میں کھینچ کر پڑھاتے ہیں، سمجھے نا؟ کیوں؟ وہ حروف ادا ہو رہے ہیں، کیا ادا ہو رہے ہیں؟ حروف، اور یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، کیا ادا ہو رہے ہیں؟ جیم اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے اوپر زبر آئے گا تو ایک کلمہ بن جائے گا نا، کہ نہیں بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادائیگی کے اندر کلمہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا نا؟ ہاں اکیلا حرف تو نہیں پڑھا جا رہے، ہاں بات سمجھے نا؟ ہم پھر اس کو جو ہے نا ہجے کرتے، جیم زبر جا، کتنا لمبا ہو گیا؟ وہ نہیں ہوا لمبا، تو ہم پڑھیں گے جیم زبر جا۔ اچھا آگے پھر جو ہے نا بہت سارے حروف اس طرح آئیں گے کہ جس میں 4 5 حروف کھینچنے والے ہوں گے، بچہ نہیں کھینچ سکے گا اس کو، سمجھے نا؟ اصل جو ہے نا کیا نام ہے ادائیگی ہے، اصل کیا ہے؟ ادائیگی ہے، یعنی جیم کے اوپر زبر صحیح ادا ہو جائے، جیم کے نیچے زیر صحیح ادا ہو جائے، جیم کے اوپر پیش صحیح ادا ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اصل جو ہے قرآن کریم کے کلمات صحیح پڑھتا ہے، اصل قرآن کریم کے کلمات صحیح پڑھتا ہے، باقی ہر بندے کے اپنے ہجے جس طرح کرائیں، سمجھے نا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل قرآن کریم کے کلمات کو صحیح طرح پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نا کیا نام ہے ہم مختلف پڑھائیں دوسرا مختلف پڑھائیں، کلمہ مختلف نہیں ہوگا، کلمہ مختلف نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کے اندر را ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی ہے، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہے، را کے اوپر پیش ہے تو را پھر موٹی ہے، بات سمجھے نا؟ را کے اپنے قاعدے پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اس کے اندر آپ یہ قاعدہ پڑھیں کہ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، زیر ہے تو باریک پڑھی جائے گی، بس طالب علم کو اس میں اتنا سکھا دیں کہ را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہو تو را موٹی پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ یہاں پر حرکات والی تختی ہے،
تو حرکات والی تختی میں را کے اوپر زبر بھی آئے گا، را کے نیچے زیر بھی آئے گا اور را کے اوپر پیش بھی آئے گا. تینوں حرکات آئیں گے تو تینوں حرکات کی ادائیگی بھی صحیح کرانی ہے، اور تینوں حرکات میں را جس طرح پڑھی جائے گی، پر کب پڑھی جائے گی، باریک کب پڑھی جائے گی، تو ان کو بھی سکھانے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ آخر میں میم ہے نا، اسی طرح اس کے اندر نون ہے، تو اس کے اندر نون کے زبر کو ناک میں نہیں لے جانا. نا نون زبر نا نہیں کہ نون زبر نا 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 پڑھے. نون تھوڑا سا ناک میں جائے گا کیونکہ یہ اس کا مخرج ہے، سمجھے نا. اس کے اندر یہ صفت جو ہے نا کہنا میں لازمی ہے، لیکن جب اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے یا اس کے نیچے زیر پڑھیں گے یا اس کے اوپر پیش پڑھیں گے یا کڑا زبر کڑی ضرور کا پیش، تو اس کو ناک میں نہیں لے گر جائیں گے. ناک میں بات سمجھے. نون زبر نا 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 فرق ہے. نی 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 فرق ہے. نو نو فرق ہے. اس کو اس طرح کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا. یہ جب یہاں پہ صحیح ہو جائیں گے نا تو پھر قرآن کریم میں بھی حرکات صحیح طرح آتا ہے. قرآن کریم میں بھی حرکات صحیح طرح. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ ابھی جو ہے نا کہنے میں حمزہ کا آپ نیچے کر کے پڑھیں. دیکھو باریک باریک زیر و پیش کو کیا کیا؟ باریک. آگے پڑھے ہاں. اچھا یہ زبر کے اندر بعض لوگ را کو خوب پڑھے زبر، صحیح ہے، اور بعض باریک پڑھتے. اصل میں یہ زبر جو ہے نا یہ لفظ اردو کا ہے. کس کا ہے؟ اس کے اندر پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو کا لفظ ہے، عربی کا تو نہیں ہے، عربی کا ہے نہیں، تو اس میں پر پڑھنے کی ضرورت. اگر کوئی پر پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پر نہیں پڑھتے ہیں تب بھی مسئلہ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اردو میں اس کو زبر پڑھو. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو ہم اردو میں اس کو زبر بولتے ہیں، صحیح ہے نا. زبر زیر پیش اردو میں بولتے ہیں، صحیح ہے. تو اس میں اگر کسی نے پر پڑھ لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے باریک پڑھ لیا تب بھی کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا کوئی تحریف نہیں ہے. قرآن کے اندر کوئی تحریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے پڑھیں. آئین کا کینسلے سے بچانا ہے، جھٹکے سے بچانا ہے اور مجھول کرنے سے بچانا ہے. مجھول کس طرح؟ مجھول ہوا نا، یہ صحیح ہے. آگے بڑھیں. اب اس کو دیکھو نا، بالکل آسان ہے. آسان کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر غین ہے، پھر قاف، پھر کاف، پھر جیم شین یا، پھر لام نون را، پھر قا دال دا، پھر صاد سین زا، پھر غا دال تا. اس کے بعد کیا ہے؟ دال کے بعد کیا ہے؟ فا، پھر واو، پھر با، پھر میم. صحیح ہے؟ یاد ہو گیا؟ اچھا اس کے اندر یہ بھی خیال کرنا ہے، ایک زا کے اندر اور ایک سا کے اندر، اس میں ہجوں میں اکثر جو ہے نا کیا نام ہے غلطی کر لیتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ تا زبر تا، صحیح ہے نا. ہاں زبر پڑھ لیتے ہیں، کیا پڑھ لیتے ہیں؟ زبر. یا پھر سا پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے نا. وہ اصل میں سا اور یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں. اسی طرح رال کے اندر رال زبر را، صحیح ہے. رال زبر را، اس کا فرق کرنا ہے. دال کو نرم پڑھنا ہے، سا کے زبر کو سیڑھی سے پڑھنا ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ لال زیر ری، لال پیش دو، سین کے اندر سین پیش سو، پیش سو پڑھ لیتے، پیش سو
اب سمجھ میں آیا کہ اس قسم کے کلمات کے اندر اس قسم کے حروف میں یہ غلطیاں ہو سکتی ہے. بات سمجھیں؟ لال کا خیال کرنا ہے, سین کے پیش میں خیال کرنا ہے, اسی طرح لال اور سا کا خیال کرنا ہے. سمجھا نا؟ تا لال اور سین کے پیش کے اندر, پیش میں شین ہے نا تو وہ پیش شو پڑھ لیتے ہیں یا پیش سو پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے بات سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں ویسے اگر پڑھ لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ یعنی پیش جو ہے نا کون سا یہ اردو کا لفظ ہے, کون سا لفظ ہے, پرانی لفظ تو نہیں ہے لیکن بہرحال پڑھنا صحیح چاہیے تاکہ جو ہے نا کیا نام ہے الفاظ کی ادائیگی بچہ صحیح سیکھ جائے, الفاظ کی ادائیگی کیا کریں صحیح سیکھ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ خاص باتیں تھیں آپ کو میں نے بتائی, اور مزید اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو مشکل ہو. غا میں بھی خیال کرنا ہے, تو غا کے اندر ہاں غا زبر غا, غا زیر روئی, غا پیش رو, ہاں یہ سا اور جہاں پر آئے گا تو اس کا خیال کرنا ہے. دوسری بات یہ سین صاد اور زا اس کو سختی والے حروف لوگ کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سختی والے حروف نہیں بلکہ سیڑھی والے حروف ہیں. کون سے حروف ہیں؟ سیڑھی والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بس اتنا کافی. اللہ رب العزت عمل کر لیں.